اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہ لوگ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے معبودوں سے چمٹے ہوئے تھے، ان کی عبادت پوجا پرستش کر رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارا بھی کوئی ایک ایسا ہی خدا بنا دیجئے جیسا کہ اس قوم کے لوگوں کا خدا ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ تو جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ تو جن اعمال میں پڑے ہوئے ہیں یہ سب ہلاک ہونے والے ہیں، اور جو اعمال یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا تلاش کروں، حالانکہ اس اللہ نے تمہیں تمام جہانوں والوں پر فضیلت بخشی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے تم لوگوں کو آل فرعون سے نجات دی جبکہ وہ تمہیں بدترین سزا دے رہے تھے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس پورے واقعے میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور ہم نے اس میعاد کو 10 اور مزید راتوں کے ذریعے پورا کر دیا۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو اپنے رب کا مقررہ وقت 40 راتوں کا پورا ہو گیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری قوم میں تم میرے خلیفہ، میرے نائب بن جاؤ۔ وَأَصْلِحْ، اور میری قوم کی اور اپنی اصلاح کرتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور گنہگار لوگوں کی اتباع، ان کے راستے کی اتباع مت کرو۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، پیچھے سے تفصیل گزرتی ہوئی آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتلایا، اور اس میں قوم فرعون کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عذابات نازل فرمائے، ایک ایک مہینے میں ایک ایک عذاب۔ کبھی سب سے پہلے تو جو خشک سالی کہتے ہیں، قحط سالی، یہ 7 سال تک تقریباً اس کا عذاب گزرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسائیں تو طوفان کا عذاب آ گیا، اور اس کے بعد جب کھیتیاں لہلہانے لگیں تو ٹڈیوں کا عذاب آیا، اور جب فصلیں کٹ کر اناج گھر میں آ گیا تو اس کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور اس کے بعد کھانے کی چیزوں کے اندر مینڈک، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کا خون بن جانا۔ یہ تمام مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ پھر بھی آل فرعون اور فرعون کی قوم نے نہیں سمجھا تو اللہ نے آخر میں فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، آخری عذاب یہ تھا کہ ان کو دریا کے اندر، موجوں کے اندر ہم نے ڈبو دیا۔ پھر فرمایا وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے جو کمزور لوگ تھے ان کو فرعون اور آل فرعون کا وارث بنا دیا۔ یہ فرعون کا چیپٹر کلوز یہاں تک، آگے پھر تفصیل سے بات آئے گی دوسرے پاروں میں، دوسرے سوروں کے اندر۔ اس واقعے میں، اس سورے کے اندر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ مکمل کر دیا۔ آگے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے
پچھلے گزرے ہوئے نبیوں کی جو تکالیف ہوتی تھیں، جو مجاہدے، ان کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے اتنا بڑا کارنامہ ہوا، فرعون اور اتنے بڑے ظالم اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان ایمان والوں کو نجات عطا فرمایا۔ تو اب ان لوگوں کو اللہ کی عبادت کتنے اچھے انداز میں کرنا چاہیے تھا کہ فرعون کے عذابات میں ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ جیسے اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو تکلیف ہوئی، آپ آئے تب بھی تکلیف ہوئی کہ فرعون ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، ہماری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور لڑکے قتل ہو جاتے ہیں، یہ دو بار ہم کو تکلیف ہوئی۔ تو پوری زندگی غلام بن کر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ابھی نجات دیا، اور وہ تفصیل آگے 19ویں پارے میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو اپنے ماننے والے تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو راتوں رات لے کر چلے۔ تو فرعون کو جب صبح میں پتہ چلا، دیر ہو گئی تھی، رات میں نکل گئے، اور اپنی تمام فوج لاؤ لشکر کو لے کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تو زیادہ دور نہیں گئے تھے، صبح میں تھوڑی دیر کے بعد ان کو پکڑ لیا، قریب آ گئے، مطلب پکڑا تو نہیں، قریب آ گئے، دونوں مل گئے۔ تو قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم کو تو پکڑ لیا گیا، ہم تو مل گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو مت، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اور اسی وقت میں وہ دریا پر جب اپنا عصا مارا تو 12 راستے کھل گئے، اور فرمایا اس سے تم دریا پار کر جاؤ۔ یہ پوری قوم پار لگ گئی، اور پوری کی پوری فرعون اور آل فرعون کی جو قوم تھی وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آئے، اور درمیان میں آتے ہی سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے، پورا دریا پھر سے مل گیا۔ مختصر جو آپ بھی جانتے ہیں، سنے ہوئے ہیں، ہلاکت ہو گئی، پوری قوم فرعون تباہ و برباد ہو گئی، بنی اسرائیل صحیح سالم دریا کے اس پار چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، یہ کتنا بڑا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ دیکھا، اتنا بڑا کارنامہ دیکھا کہ اتنے بڑے دشمن سے 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں نجات دی۔ اب ہمیشہ کے لیے آرام، تکلیفوں سے نجات مل گئی، اب ایک دم یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب اتباع، پیروی، اتنا بڑا احسان کرنے والے کہ فرعون کے عذابات سے نجات دلانے والا کوئی نہیں تھا ان لوگوں کو، پشتوں سے ان کی پیڑھیاں گزر گئی تھی فرعون کی غلامی کرتے ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، کتنا بڑا احسان ماننا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بڑی عجیب قوم تھی بنی اسرائیل۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، ہم نے کرایا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو یہ لوگ روایت میں ہے کہ یہ واپس سمندر گھومتے ہوئے پھر دوبارہ مصر پہنچ گئے، یا وہاں سے ملک شام پہنچ گئے، بہرحال 2 بھی ہو سکتا ہے، یہ کہاں گئے پتہ نہیں۔ لیکن جب راستے میں جا رہے تھے تو ابھی تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا، چلتے چلتے سمندر پار کر گئے، اب پیچھے تو نہیں جا سکتے، سمندر ہے، تو آگے بڑھنے لگے، چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو راستے میں ایک قوم سے ملاقات ہوئی، وہ قوم ایسی تھی یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ بت پرست قوم تھی، اور وہ اپنے بتوں سے چمٹی ہوئی تھی، بہت زیادہ اپنے بتوں سے عقیدت، محبت اور ان کی پوجا پاٹ کر رہی تھی۔ اور وہاں جو بت تھے وہ گائے اور بچھڑے، گایوں کی پوجا پاٹ چل رہی تھی، تو ان کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا، اس شکل کے وہ ان کی دیوی دیوتائیں تھیں۔ تو ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو اپنے معبودوں سے، اپنے بتوں سے بہت زیادہ چمٹے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ ابھی سمندر سے نکل کر آ رہے ہیں، زیادہ کئی سال پرانی بات نہیں، تازہ واقعہ۔ لیکن یہاں جب اس کو دیکھا تو یہ جو پہلے سے ان کے اندر بھی وہ عادت تھی، ابھی تو مسلمان بنے چند سال پہلے، تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہن، ہم بھی اپنے اللہ کو تو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مگر وہ جو اللہ نظر نہیں آتا،
بغیر دیکھے کہ رب کو بات کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے جھکنا، یہ اتنا اچھا نہیں لگتا. کوئی معبود ہونا چاہیے آگے. تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی کوئی ایک ایسا خدا بنا دیجئے کما لہم آلہہ، جیسے اس قوم کے پاس ان کا خدا ہے ایسا ہی. تو مطلب یہ تھا ہمیں بھی انہی سے ملتا جلتا کوئی خدا ہمارا، اس کی کوئی شکل ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ہمارے ذہن میں ایک تصویر ہو کہ ہمارا رب ایسا ہوگا. نعوذ باللہ. اب اس کے ایک مجسمہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے بنا کر، کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے، اصل مقصد تو اللہ ہی ہے. اللہ مقصود ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے ایک سوئی کے واسطے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ہمیں خدا نظر آ جائے، یا اس کی ایک فوٹو یا اس کی ایک شکل ہمیں مل جائے تو ہم اس پر فوکس کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے خدا کی عبادت کریں گے. اس کی عبادت نہیں، اصل میں اسی کی عبادت کریں گے مگر بالواسطہ، جسے کہتے ہیں انڈائریکٹ. ڈائریکٹ جو اللہ کی عبادت کرائی جا رہی ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی درمیان میں واسطہ بنا دیجئے، اس کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچیں گے. تو یہ جملہ جنہوں نے کہا، اگر ان کا یقین، ان کا ایمان ہی ایسا بن گیا تھا تب تو یہ سب مرتد ہو گئے. بولنے والے کہ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دیجئے جیسا اس قوم کا خدا ہے، تو مطلب یہ لوگ مرتد ہو گئے. یا ان کا یقین تو نہیں تھا، صرف وہ چاہ رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہمارا بھی کوئی خدا ایسا بن جائے. تو یہ ان کی جہالت تھی، یا تو ارتداد تھا یا تو جہالت. زیادہ یہی مناسب لگتا ہے کہ یہ لوگ جاہل تھے. دیکھیے علم کی کتنی بڑی اہمیت سمجھ میں بات آتی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں قال انکم قوم تجہلون، تم لوگ نکمے جاہل لوگ ہو، ایک دم گنوار بدو، کچھ پڑھے لکھے جانتے ہی نہیں. ارے اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے احسانات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہو. فرعون سے نجات تمہیں مل رہی ہے، اس کی قوم سے نجات مل رہی ہے، اور دریا میں اتنے بہترین انداز میں تم پار کر کے آئے. پوری دنیا کے اندر، پوری ہسٹری کے اندر ایسا دریا کسی نے پار نہیں کیا ہوگا کہ چلنے والی دریا سمندر کے بیچ میں سے خشک راستہ نکلے اور تمہارے پیر بھی بھیگے نہ، گیلے تک نہ ہو، اور ایسا تمہیں دریا کوئی پار کرا دے. کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تمہارے رب نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا. تم اتنے بڑے جاہل کہ تم اپنے اس اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان سکے. اس اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کوئی اس کی فوٹو کاپی چاہتے ہو، کوئی ایسا خدا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری جہالت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، تم نکمے جاہل لوگ ہو. پھر فرمایا یہ جس قوم جس کو دیکھ کر تم ریجھ رہے ہو اور جس قوم کے خدا کو کی خواہش تمہیں ہو رہی ہے، سنو ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ جو لوگ ہیں جس کام میں بھی یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب تباہ ہونے والے، یہ بھی ہلاک ہونے والے لوگ ہیں. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا عمل کوئی بہت اچھا نہیں ہے کہ ان کی طرح خدا بنا دو. ان کے سارے اعمال بھی اکارت، برباد ہونے والے، یہ خود برباد ہونے والے اور ان کے اعمال بھی برباد ہونے والے ہیں. تو کہاں تم کس کی پیروی کی سوچ رہے ہو؟ ارے پیروی کرنا ہو تو ایسے لوگوں کی کرو جس میں نجات ہو، جن کے اعمال باقی رہنے والے ہوں. تم جس کی کاپی چاہتے ہو، جس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، وہ خود بھی تباہ ہونے والے اور ان کے سارے اعمال اکارت ہونے والے ہیں. تو ایسوں کی اتباع کرنے کی خواہش کرنا یہ تو نری جہالت ہے. قال، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس قوم کی نفرت دل میں ڈالی کہ جس کو دیکھ کر تمہاری یہ خواہش جاگی یہ قوم کوئی اتنی اچھی نہیں. پھر اس کے بعد کہنے لگی، فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا تمہیں میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ڈھونڈ کے لاؤں؟
میں تو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، اسی پر ایمان تم لوگ لائے ہو، اب اس پر ایمان لانے کے بعد کوئی دوسرا خدا میں ڈھونڈ کر تمہیں کہاں سے لاؤں؟ ہے ایک ہی خدا، اغیر اللہ ابغیکم الہا، تمہارے واسطے کوئی دوسرا خدا جو اللہ کے علا ہو میں اس کو کیسے تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس اللہ نے تمہیں تمام جہانوں والوں پر فضیلت بخشی، تمام جہاں والوں پر تمہیں فضیلت بخشی۔ تمام جہاں میں حضرات صحابہ بھی تو ہیں، تو کیا بنی اسرائیل کے لوگ صحابہ سے افضل تھے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں والوں پر اس اللہ نے تمہیں فضیلت دی۔ تو مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں، اس دور میں پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے ان تمام انسانوں میں تمہیں سب سے افضل بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے جو قوم گزرے ہیں، جو بعد میں آئیں گے، ان سب پر تمہیں فضیلت بخشا، یہ مطلب نہیں تھا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کے زمانے میں، نبی کے ساتھ میں جو لوگ ہوں گے، بقیہ تمام لوگوں سے سب سے افضل وہی لوگ ہوں گے، کیونکہ جس علاقے میں، جس زمانے میں جو نبی ہوتے ہیں وہ نبی سب سے افضل، اور تمام انسانوں میں نبی کی صحبت کے لیے جن لوگوں کو چن لیا جائے وہ صحبت والے، وہ ساتھ میں رہنے والے مصاحبین اور دوست یار جو ہوں گے، نبی کے فرینڈز بننے کے لیے، نبی کے ساتھی بننے کے لیے جس کو چنا جائے وہ بقیہ تمام انسانوں میں افضل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گزرے اس امت میں ہیں ایسے، شیعہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ حضرات صحابہ کرام کو بہت زیادہ طعن تشنیع، برا بھلا کہتے ہیں، اور خاص کر حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی بہت بولتے ہیں۔ ایک بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں جا رہے تھے ہجرت کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جا رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اپنے کندھوں پر۔ پہاڑ بہت اونچائی پر ہیں، وہاں تک لے جانا مشکل تھا، درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے سواری کرائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے حضرت ابو بکر پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس کو بھی شیعہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ابو بکر کا کیا مقام ہے، ابو بکر تو ایک گدھے گھوڑے کی طرح، نعوذ باللہ۔ شیعہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں، کیوں؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، خچر پر سوار ہوئے، گدھے پر سوار ہوئے، ابو بکر پر بھی سوار ہوئے۔ تو جن جن لوگوں پر سوار ہوئے وہ کون کون ہیں؟ اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سے شان گھٹانے کے لیے لوگ اس طریقے سے ہوتے، اچھی بات میں بھی کوئی برا شوشہ نکال لیتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے اتنا پیارا اس کا جواب دیا، جب یہ شوشہ نیا نیا لوگوں نے چھوڑا تو لوگ عام طور پر جو مجمع ہوتا بڑا پریشان ہوتا، جن کے پاس علم نہ ہونا وہ ایسی باتوں سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ، ہر ایسے پریشان کرنے والے مسئلے کا حل ملتا ہے، اور حضرات علماء نے اس کا اتنا پیارا جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری اونٹ پر بھی کی، گھوڑے پر بھی کی، خچر پر بھی کی، گدھے پر بھی کی، ابو بکر پر بھی کی۔ اب فرق یہ یاد رکھو، ہمارے نبی نے براق جو سواری اس پر بھی سواری کی ہے، وہ براق جو معراج کے سفر میں جنت سے لایا گیا تھا، بہت سارے براق تھے وہاں پر، اس میں سے ایک لے کر آئے تھے۔ تو جس براق پر ہمارے نبی نے معراج کا سفر کیا وہ براق بقیہ تمام براقوں میں سب سے افضل،
اسی طریقے سے ہمارے نبی دنیا میں آ کر جس اونٹ پر سواری کیے وہ اونٹوں کی نسل میں سب سے افضل، جس گھوڑے پر ہمارے نبی سوار ہوئے وہ گھوڑوں کی نسل میں سب سے افضل، جس خچر پر ہمارے نبی سوار ہوئے وہ خچروں کی نسل میں سب سے افضل، گدھوں میں جس گدھے پر ہمارے نبی سواری کیے گدھوں کی نسل میں سب سے افضل، انسانوں میں جس انسان پر نبی سوار ہوئے وہ تمام انسانوں میں افضل۔ بات اسی سے ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز دی گئی وہ بقیہ تمام چیزوں میں سب سے افضل تھی۔ جو عورت ہمارے نبی کو بیوی بن کر ملی وہ بقیہ تمام عورتوں میں افضل کہلائی۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، مصاحبت کے لیے جو مجمع دیا جاتا تھا وہ مجمع تمام دنیا میں آنے والے تمام اولیاء، ابدال، قطب، غوث، ان تمام لوگوں میں سب سے افضل وہ جو ہمارے نبی کی مصاحبت کے لیے اللہ نے چنا۔ تو اسی طریقے سے ہر نبی کی زمانے میں اس نبی کی مصاحبت کے لیے، ان کے ساتھ میں رہنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ لوگ دیتے تھے وہ بقیہ تمام بے ایمان ہوں یا دوسرے ایمان والے سب میں افضل وہی لوگ ہیں جو نبی کی موجودگی میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس اللہ نے تمہیں بقیہ تمام جہاں والوں پر، اس ٹائم کے لوگوں پر سب سے افضل تم کو بنایا۔ تو ان کی فضیلت اور اللہ کا احسان گنوایا بنی اسرائیل پر، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دلیل کے طور پر فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہیں جب ہم نے بنی اسرائیل تم لوگوں کو نجات دی من آل فرعون، وہ آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو آل فرعون تم کو بہت بدترین تکلیف دے رہے تھے۔ کیسی تکلیف؟ یقتلون ابناءکم، کہ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری لڑکیوں اور عورتوں کو بیگار کے لیے، اپنی خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ لڑکوں کے قتل کرنے میں، لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بہت بڑا امتحان تھا۔ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ عظیم من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ تو معلوم ہوا لڑکوں کا قتل ہونا تکلیف دہ، لڑکیوں کا زندہ چھوڑ دیا جانا، خیر لڑکے بھی اولاد ہیں، لڑکیاں بھی اولاد ہیں، لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو لڑکوں کا مار دیا جانا تکلیف کا سبب تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دینا خوشی کا سبب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خوشی میں بھی اور یہ غم دونوں میں بھی تمہارا امتحان تھا۔ تو معلوم ہوا امتحان، بلا کا معنی ہے آزمائش، امتحان۔ تو بندے کا امتحان صرف مصیبت میں ہی نہیں، خوشی میں بھی امتحان ہوتا ہے، نعمتوں میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمتیں چھین کر ہی امتحان نہیں لیا جاتا، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی امتحان لیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا تمہارے لڑکے قتل ہو جاتے تھے، لڑکیاں زندہ رہ جاتی تھیں، ان دونوں چیزوں میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ تو معلوم ہوا نعمت ملنے میں بھی امتحان، نعمت کے چھننے میں بھی امتحان۔ نعمت کے چھننے میں امتحان سب کو معلوم، وہ ہے صبر کرنے کا امتحان، کہ دیکھیں یہ نعمت چلی گئی، کون صبر کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے۔ اور ایک نعمت کے ملنے پر امتحان ہے شکر کرنے کا، کہ دیکھیں کون بندہ نعمت کے ملنے پر، کیسی بھی نعمت ہو، چھوٹی بڑی، دین کی دنیا کی کوئی بھی نعمت ملے، اس نعمت پر شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ ایک مولانا گزرے ہیں، بہت انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ مولانا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، تھوڑا بدصورت تھے، بد شکل تھے، لیکن علم ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں بہت سارے۔ اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت کا تو کیا دنیا کا کوئی اعتبار نہیں، شکل و صورت تو آخرت کی، اس کا اعتبار ہے، یہاں تو ایمان کا، دل کا، تقوی کا اعتبار۔ تو ان کی شکل و صورت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اتفاق کی بات کہیے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بات، اللہ نے ان کے مقدر میں بیوی بڑی خوبصورت رکھی تھی، ہوتا ہے ایسے، تو بڑی خوبصورت ان کو بیوی ملی، لیکن یہ تھے ذرا
شکل و صورت میں اتنے اچھے نہیں تھے، تو ان کا وہ واقعہ لکھا۔ ایک مرتبہ میاں بیوی بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، بیوی بھی مولانا کے ساتھ میں رہتے رہتے ایمان علم تھوڑا بہت جاننے لگیں، تو ایک مرتبہ خوش ہو کے کہنے لگیں، اجی آپ کو ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ بھی جنتی میں بھی جنتی۔ بیوی بولنے لگی آپ بھی جنتی میں بھی جنتی، یا انہوں نے خود کہا؟ تو انہوں نے پوچھا بیوی سے کہ کیسے پتا چلا کہ میں بھی جنتی تو بھی جنتی؟ تو بیوی نے کہا آپ کو میرے جیسی بیوی ملی اور آپ تو خوش ہیں ماشاءاللہ، دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے سے پتا چلتا ہے، میرے جیسی حور جیسی بیوی آپ کو ملی تو آپ بہت خوش ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ اس نعمت پر، تو آپ جنت میں جائیں گے، اور آپ کے جیسا شوہر مجھے ملا، میں صبر کر رہی ہوں تو میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ تو صبر کے راستے سے میں جاؤں گی، شکر کے راستے سے آپ جائیں گے۔ تو نعمت کسی کو ملی ہے تو شکر کا امتحان کہ دیکھیں شکر کرو گے یا نعمت کے نشے میں سب بھول کر ناچنے لگو گے۔ نعمت کسی بندے کو نہیں ملی ہے تو اس کے صبر کا امتحان۔ تو یہ دو آزمائشیں اللہ تعالیٰ بندوں سے لیتے رہتے ہیں کہ کبھی یہ کبھی وہ۔ بہرحال یہ قوم کا بنی اسرائیل کا مسئلہ تھا کہ سمندر سے نکلنے کے بعد درمیان میں جا کر اٹک گئے، یہ لوگ بت پرستی کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو بات یہیں پر ختم ہو گئی، آگے بات نہیں بڑھی۔ تو وہاں سے ان لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، ایک جگہ جا کر رکے۔ آگے کا واقعہ اس سے بڑا عجیب و غریب ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں رہتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرعون کو ہلاک کر دیں، اس کو ختم کر دیں، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے ایک کتاب دیں گے۔ اب اس کتاب میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ کیسی عبادت کرنا، کیا کرنا، کیسے زندگی گزارنا۔ فی الحال تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اس سے نجات پا جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار یہی کہتے تھے فرعون سے، ارسل معی بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ہم چلے جائیں گے، ہم جا کے اپنی عبادت کر لیں گے، اپنی زندگی گزار لیں گے۔ اب جب تک یہ چھوڑتا نہیں تھا تو بہت تکلیف تھی، ایک اللہ کی عبادت کرنے میں بھی بڑی دشواریاں آتی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے بار بار کہتے تھے اگر جس دن اللہ تعالیٰ یہ فرعون سے نجات دے گا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہمیں ایک کتاب دیں گے۔ اب نجات مل گئی فرعون سے، ہلاک ہو گیا وہ۔ اچھا، وہ جو واقعہ تھا فرعون کے ڈوبنے کا، ہلاک ہونے کا، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، محرم کے مہینے کے اندر بیان میں اکثر بتایا جاتا ہے۔ وہ محرم کا مہینہ تھا، عاشورہ کا دن تھا، 10ویں تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تھا۔ اب وہ محرم کا مہینہ 10 دن ہو گئے تھے، باقی کے بچے 20 دن محرم کا مہینہ ختم ہونے میں۔ تو ان 20 دنوں کے اندر اندر سفر کرتے کرتے یہ واقعہ پیش آ گیا کہ کسی قوم کو دیکھ کر کہنے لگے ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دے دیجئے۔ اب وہ 10-12 دن، 15 دن، 20 دن کا جو بھی ٹائم تھا اس کے اندر جا کر ایک جگہ سیٹنگ ہو گئی، رک گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ وعدہ یاد آیا کہ اب اس قوم کو سنبھالنے کے لیے کہ جو اللہ نے فرمایا کتاب دیں گے، اب اس کتاب کو لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ کیا میں آپ سے وہ کتاب لینے آؤں؟ کہاں آؤں؟ کیسے آؤں؟ تو جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوا، ذی قاعدہ، محرم کے بعد ذی قاعدہ اور آخری مہینہ سال کا ذی الحجہ، بقر عید کا جو مہینہ ہے، اسلامی اعتبار سے آخری کے 2 مہینے، جیسے نومبر، دسمبر انگریزی کے آخری کے 2 مہینے، اسلامی آخر کے 2 مہینے، ذی قاعدہ، ذی الحجہ۔ تو ذی قاعدہ کی پہلی تاریخ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائیں، ہم آپ کو تورات دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کا حکم تھا۔ یہ آگے اس کی تفصیل کی ضرورت ہے کہ بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے چلے گئے، قوم کو چھوڑ کر، ان کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا۔
جب اللہ کا وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے بتائے ہوئے وقت پر آئے، تو معلوم ہوا یہ وقت جانے کا اللہ تعالیٰ نے خود بتایا تھا۔ جب اللہ خود بتائیں کہ موسیٰ اب یہاں آؤ، تو ان کے جانے میں دعوت کا کام چھوڑ کر جانا نہیں تھا، کیونکہ اللہ جب حکم دے تو حکم پر عمل کرنا ضروری۔ اور جاتے ہوئے کیا کر کے گئے تھے؟ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ میرے بعد ذمہ داری تم سنبھالنا، قوم کی اصلاح کرتے رہنا۔ اب کوئی آدمی اپنا نائب بنا کر چلا جائے تو کام ادھورا چھوڑ کر جانے والا نہیں کہا جاتا، کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کسی کو دیکھ کر اپنے آگے کا سفر اختیار کیا، تو یہ کام چھوڑنا نہیں تھا۔ اس سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا، بعض لوگ اس سے غلط مفہوم نکالتے ہیں، کیونکہ جب نبی کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے نہیں کرتے، جب اللہ کا ہی حکم تھا تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہوگا کہ قوم اگر وہاں بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، قوم اگر غلط راستے پر چلی گئی، وہ اس میں ان کا قصور نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 30 راتیں آپ ہماری عبادت مسلسل کریں گے، مسلسل لگاتار 30 راتیں آپ عبادت کریں، تو اس 30 راتوں کے گزرنے کے بعد ہم آپ کو تورات دیں گے۔ تو کہتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ان 30 راتوں کے وعدے پر ہم نے اس کو مکمل کیا وقت کو 10 اور راتوں کے ذریعے سے۔ تو ذی قعدہ کا پورا مہینہ گزر گیا اور 10 راتیں، یعنی ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی فضیلت بیان فرمائی قرآن میں۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور یہ 10 راتیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہیں، مفسرین نے لکھا وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ تو وہ 10 راتیں بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ تو پھر فرمایا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا تھا وہ مکمل 40 راتوں کا ہو گیا۔ یہاں ایک، اب دیکھیے جو 2 باتیں آئیں گی اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، نقطے ہوتے ہیں ہماری سمجھ کے لیے بہت اہم چیزیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بتاتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں بہت ضروری فوائد ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ بول سکتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 40 دن کے لیے بلا لیا تھا، ایک چلے کے لیے، بہت مختصر بھی بات ہوتی اور معنی بھی وہی سمجھ میں آ جاتا کہ 40 دن کے لیے ایک چلے کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، بات گھوم پھر کے وہی نکلتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بتایا تو کیسے بتایا؟ دیکھیے عربی میں اور بات چیت میں یہ کمال ہوتا ہے کہ آدمی لفظ کم بولے معنی زیادہ نکلے، اسے کہتے ہیں جوامع الکلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص اللہ نے انعام عطا فرمایا تھا، جامع کلمات بولنا۔ ایک لفظ بولا، اس ایک لفظ میں آپ ایک کتاب لکھ سکتے ہیں، اتنی ڈیٹیلز، اتنی تفصیل۔ تو اسے کہتے ہیں پورے دریا کو کوزے میں، ایک لوٹے میں دریا کو سمو لینا، دریا بکوزہ بولتے ہیں۔ تو چھوٹے الفاظ میں زیادہ معنی بیان کرنا یہ اچھا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ الفاظ بہت زیادہ معنی بہت چھوٹا، گھوم پھر کے آپ اتنا گھما کے کیا بولنا چاہتے ہیں، صرف اتنا۔ تو ایسا بولنے سے اچھا ہے ایک لفظ بولو اور اتنا معنی اس کے اندر نکلے، یہ کمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کا بھی ایسا ہی کمال ہے۔ مگر یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر ان 30 راتوں کو 10 راتیں مزید ہم نے ملایا، تو وہ مکمل وقت ہو گیا 40 دن کا۔
تو اس میں اچھا کیا تھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چلے کے لیے بلا لیا تھا، یہی تو بولنا چاہتے ہیں، ایک چلے کے لیے بلایا، ایک چلے کے بعد ہم نے ان کو تورات دی۔ یہ بہت شارٹ ہوتا، مختصر بھی جملہ ہوتا اور معنی بھی وہی نکلتا تقریباً۔ مگر جب اللہ تعالیٰ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ زیادہ کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس میں کوئی راز ہے، یہاں کوئی پوائنٹ ہے، یہاں کوئی حکمت ہے جس کی طرف خاص اشارہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تو بات اتنی لمبی نہیں کرتے۔ جیسے عورتوں کے بارے میں جب بھی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا، ام موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یوں کہا، جگہ جگہ پر آئے گا، وامرأۃ لوط کی بیوی، وامرأۃ نوح کی بیوی علیہ السلام۔ یہ جو بولتے ہیں کہ ان کی بیوی، ان کی ماں، اخت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، یہ بولنے کے بجائے ان کا جو بھی نام تھا، آسیہ، فاطمہ، کوئی بھی جو نام تھا، صرف اللہ اتنا بول دیتے تو دو کی بجائے ایک لفظ میں پورا معنی ہو جاتا نا۔ فرعون کی بیوی بولنے کے بجائے آسیہ نے کہا، تو فرعون کی بیوی یہ لمبا جملہ بننے کے بجائے ایک لفظ آتا اور لوگوں کو یہ بھی پتا چل جاتا کہ ان کی بیوی کا نام کیا تھا اور انہوں نے کیا بولا۔ لفظ بھی کم ہوتے، معنی بھی وہی نکلتا، لیکن نام نہیں لیا، الفاظ زیادہ کر دیے، الفاظ زیادہ ہو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم نے یہاں نام نہیں لیا۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت تو عورت، اس کا نام بھی پردے میں رکھا جائے۔ اس کے لیے ہمارے قرآن میں الفاظ زیادہ ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، مگر عورت جو پردے کی چیز ہے اسے ظاہر نہ کریں۔ اب یہ نقطہ، ایک پوائنٹ نوٹ کرایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جہاں ہر جگہ الفاظ کم لاتے ہیں، معنی زیادہ بولتے ہیں، یہاں پر الفاظ زیادہ آ گئے، معنی کم۔ یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہت اہم ہمارا قاعدہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن پورے قرآن میں آپ کو ایک عورت کا نام بار بار سننے کو ملے گا، پورے قرآن میں ایک عورت کا نام بار بار سننے کو ملے گا۔ ڈھونڈیں آپ، مریم، 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 مستقل ان کے نام سے ایک سورہ اللہ نے اتار دیا۔ اب یہ کیوں؟ لوگوں نے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا کر بتانا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب لوگوں نے یہ بولنا شروع کر دیا تو اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ام عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کہنے کے بجائے ڈائریکٹ کا مریم کا یہ واقعہ، مریم نے یہ کہا، مریم کے ساتھ یہ ہوا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تمہاری بیویوں کا نام میں نہیں بتاتا تو میں اپنی بیوی کا نام کیسے ظاہر کروں گا؟ اگر وہ ہوتی تو ہم نے نام ظاہر کر دیا، مطلب یہ کہ وہ ہماری بیوی ہے ہی نہیں۔ یہ بتانے کے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس اللہ نے نہ کوئی بیوی بنایا نہ کوئی لڑکا بنایا، وہ بیوی ہماری ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم نے ان کا نام خوب اچھالا قرآن کے اندر کہ مریم کے یہ واقعہ، مریم نے یوں کہا، مریم کے ساتھ یہ پیش آیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس میں راز ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت، فرعون کی بیوی کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، جو نافرمان عورتیں تھیں جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، مشرکہ تھیں، ان کا نام اللہ نے نہیں لیا، کہا وامرأۃ لوط وامرأۃ نوح، نام چھپایا ان کا، مگر اتنی پاکیزہ عورت مریم کا نام اللہ نے ظاہر کر دیا، کیونکہ یہاں ظاہر کرنے میں راز ہیں اور یہاں ظاہر نہ کرنے میں راز ہیں۔ یہ حکمتیں ہوتی ہیں، علم ہے یہ۔ اللہ کسی کا نام لے تو کیوں اور کسی کا نام نہ لے تو کیوں؟ تو یہاں پر بھی اب یہ دیکھیے بات لمبی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چلے کا وعدہ فرمایا تھا،
اتنا بولنے کے لیے بات یوں گھما کر یوں کان پکڑتے ہیں. فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور ان 30 راتوں کو 10 راتیں مزید ملا کر 40 راتیں ہم نے مکمل کی. اتنا گھمانے سے ڈائریکٹ یوں پکڑ لیجئے نا. نہیں، اس میں راز ہے. کیا راز ہے آپ سمجھیے اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہی فرمایا. اللہ جانتے نا ایک چلہ لگانا ہے. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ لگ رہا ہے، لیکن پہلے فرمایا 30 راتوں کے لیے آپ آئیے. اس میں اشارہ تھا تبلیغ والوں کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، اور بھی بہت سارے خیر کے کام. کسی کو برائی سے آپ نکالنا چاہتے ہیں، کسی کو خیر میں آگے تک لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ بتانا کہ لمبی تشکیل پہلی مرتبہ مت کرو، گھبرا جائے گا. ایک نیا آدمی آپ کو ملا ہے اور آپ اسے کہ چل 1 سال کے لیے نکل جاؤ، یار تم کو پھر دوبارہ زندگی میں نہیں ملے گا. وہ چل 4 مہینے کے لیے نہیں ہوتا، تھوڑا کنسیشن دو نا. ایک چلہ یہ بھی بھاری پڑتا ہے، تو کہو اس کو بھائی فی الحال 3 دن بھی بھاری پڑتے ہیں. ایک کام کرو تم، فی الحال ہم ہیں یہاں پر، آپ 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ ہمارے پاس. ہاں یہ اچھا ہے، ہو سکتا ہے. یا پہلے آپ جاؤ اس کے پاس، جاتے ہم 1 سال مانگنے کے لیے نہیں، تھوڑی دیر بھائی 5 منٹ کا ٹائم دو. 5 منٹ ہی تو ہیں. اب وہ مل گیا تو اب وہ تو جال میں پھنسا، پھانس لو اس کو یہی بولا کہ 5 منٹ کا ٹائم چاہتے ہیں. جو 5 منٹ کے لیے آیا انشاءاللہ مرتے دم تک کے لیے رہ جائے گا. اس کو بھگاؤ مت یہ کہہ کر کہ پوری زندگی لگوانے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے فرمایا پہلے تھوڑے تھوڑے سے کام شروع کرو، تشکیل ہلکی پھلکی کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر 40 دن بولتے، کوئی بھاری پڑنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی تدریج کے ساتھ کام کرنا ہم نے لوگوں کو سکھایا. کہ ہم نے پہلے کہا موسیٰ آپ کو 1 مہینہ ٹائم لگانا ہے. جب مہینہ پورا ہوا تو کہا 10 دن اور لگا لو. ایک چلے کے لیے بندہ تیار ہو گیا. اب یہاں بیٹھا کے اسے تشکیل روز کرتے رہو. چلہ تو ماشاءاللہ قریب ختم کے ہیں، ایک چلہ اور لگا لیتے نا. اب ہو سکتا ہے بندے کا ذہن بدلے، ہاں یار اتنے دن ہو ہی گئے، 1 چلہ یوں ہی گزر گیا، چلو اور 1 چلہ کیا بات ہے. دوسرا بھی ہونے لگے کہ یار 2 چلے لگ گئے اور 1 چلہ لگا لے، 4 مہینے ہو جائیں گے. بہت آسان کام ہے. پھر دوبارہ 4 مہینے لگانا بہت بھاری پڑتا ہے. کتنا اچھا مسئلہ کہ 1 چلہ تو یوں ہی گزر گیا، اب دوسرا چلہ لگ بھگ ختم کے ہیں، ایک تیسرا اور کر لیتے ہیں، 4 مہینے ہو ہی جائیں گے. ہاں یہ تو بہت اچھا کام ہے، ہو جائے گا. آپ پہلی مرتبہ اس سے کہو یہ تھوڑا بھاری پڑتا. ہاں جو بندہ پرانا ہوگا، جو بار بار نکل چکا ہے، اس کے لیے آسان ہے. نئے بندے کے لیے وہ جتنا دے اسے قبول کریں اور آگے کے لیے تیار کریں. راز ہے. اللہ نے فرمایا تدریج کے ساتھ بندے کو آگے بڑھانا. حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت بڑے قطب تھے، اللہ والے تھے. ان کے پاس ایک آدمی بیعت کرنے کے لیے آئے. ان سے بیعت کرایا کہ اب چلو بیعت کرو. کیا کیسی بیعت؟ کیا بیعت کا معنی؟ کہا وعدہ کرو آج کے بعد سے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. وہ مسلمان ہے پھر بھی تجدید کرو، کلمہ پڑھنا، اور اس کے بعد وعدہ کرنا کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، فلاں فلاں جو گندے کام ہیں نہیں کریں گے، اور اللہ کی عبادت کریں گے. اس کا نام ہے بیعت، وعدہ کرنا. وعدہ کرا لیا تو خریے والے آدمی تھے، انہوں نے کہا جی حضرت آپ اتنے بڑے آدمی، نماز کی اس کی سب بیعت کرائے، گانجا مارنے سے توبہ ہی نہیں کرایا آپ نے، تو بیعت نہیں کرائے. اچھا آپ گانجا بھی استعمال کرتے، ہمیں کیا پتا. نہیں میں تو گانجا استعمال کرتا ہوں، اس کی توبہ آپ نہیں کرائے. کہا چلو توبہ کرو. اچھا اب اس نے کہا، حضرت نے کہا اچھا تم روزانہ کتنا استعمال کرتے؟ اس نے بتایا اتنا. اچھا ایک کام کرو، آج کے بعد سے اتنا نہیں، اتنا استعمال کرو گے روزانہ، اتنا زیادہ نہیں، روز اتنا. اس کے بعد دھیرے دھیرے تم کو کم کرنا ہے، کیونکہ ایک دم سے چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. جس کو عادت بن گئی ہو نا اس کے لیے بہت بھاری پڑتا، تو اس کو دھیرے دھیرے چھڑایا جائے. تو اس بندے نے کہا حضرت جب توبہ کر ہی لیا تو اتنا کیا چلو پورا ہی چھوڑ دیتے. وہ تمہاری ہمت کی بات ہے، ورنہ تو گناہوں سے نجات کا چھڑانے کا طریقہ یہی اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے. لوگوں کو شراب اللہ تعالیٰ نے 3 اسٹیپ میں چھڑوایا. 3 اسٹیپ میں. تفصیل پہلے گزر چکی، ہم نے تفسیر کے اندر بتایا ہے. ایک مرتبہ میں شراب، کیونکہ اس کا نشہ، اس کی لت
لوگوں کو بہت پڑ گئی تھی، ایک دم سے اگر حرام کر دیا جاتا یہ صحابہ کرام چھوڑ تو دیتے مگر ایفیکٹ بہت پڑتا، نقصان بہت ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا گھناؤنا پن ظاہر کیا کہ شراب میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں نفع کم نقصان زیادہ ہے۔ پھر اس کے اندر یہ فرمایا کہ نماز کی حالت جب ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آنا۔ تو پہلے تو اس کا نفع اور نقصان واضح کیا کہ اس میں نفع بھی ہے مگر نفع کم ہے، نقصان بہت زیادہ۔ تو تھوڑا سا لوگوں میں نفرت آئی کہ یار اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ، تو اب لوگ تھوڑا تھوڑا اس سے بچنے لگے۔ جب تھوڑی سی عادت بنی تو اللہ نے فرمایا اب ایک کام کرو، جب نماز کا وقت ہو تم نشے میں ہو تو نماز کو نہیں آنا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ نشہ کرو، اجازت تو ہے، مگر نماز مت پڑھنا جب تک نشہ نہ اتر جائے۔ تو اب صحابہ کرام سوچنے لگے یار یہ کیسی چیز ہے، اس سے ہم اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتے۔ تو اب آدھے سے زیادہ کٹ گئے اس سے کہ نماز کا وقت دن میں 5 بار آتا ہے تو کب پئیں، اب صرف رات رات میں، اب کبھی کبھار فجر بھی ناغہ ہونے لگ جائے تو بڑی پریشانی کی بات۔ اس لیے تقریباً نماز کے لیے شراب سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب تیسرے مرتبہ میں اللہ نے فرما دیا حرام ہے چھوڑ ہی دو، ٹھیک ہے، صاحب نے پانی کی طرح بہا ڈالا، اب نہیں پیئیں گے۔ یہ تدریج، اس کے دھیرے دھیرے کام کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ بات سکھائی۔ دوسری بات یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 مہینہ وقت لگائے اللہ کی عبادت میں۔ وہ عبادت کیا تھی؟ اعتکاف کی اور روزے کی۔ اعتکاف میں روزہ فرض ہوتا ہے، تو 30 دن مستقل اعتکاف کیا، کوہ طور پر جا کر بیٹھ گئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اور 30 دن لگاتار روزہ رکھا۔ 30 دن جب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا 10 اور بڑھا لو، 40 پورا کر لو۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی بتانا تھا، پہلی بات تو وہ کہ بندے کو ہلکے ہلکے سے آگے بڑھایا جائے، تدریجاً اس کی تشکیل کی جائے۔ دوسری اس کے اندر پوائنٹ اور نقطہ یہ ہے اس کے اندر کہ اگر کسی بندے کا کام جتنا ٹائم ہم نے دیا اس ٹائم کے اندر پورا نہیں ہو پایا تو اس بندے کو مہلت تھوڑی اور دینی چاہیے۔ ہم نے کہا تھا 1 مہینے میں کام ہو جانا چاہیے، اس لائق آپ کو بن جانا چاہیے کہ آپ ہم سے مل سکیں، آپ ہم سے بات کر سکیں، لیکن دیکھا کہ 1 مہینے میں ابھی وہ کمال نہیں آیا، وہ پختگی نہیں آئی، تو ایسے بندے کو تھوڑا ٹائم اور دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا 1 مہینے میں ابھی وہ کمال نہیں حاصل ہوا تو 10 دن اور لگا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بندے کو کام کوئی پورا نہ ہو وقت مقرر میں تو جس نے وعدہ کر رکھا ٹائم دیا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کے ٹائم کو بڑھائے۔ کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ بندہ کہتا ہے 8 دن میں لوٹا دوں گا، تو آپ 8 دن تک انتظار کریں۔ اب وہ بندہ سچ میں پہنچانے ہی والا کوشش میں لگا ہوا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹال مٹول کرنے والے، ان کی بات نہیں، سچ میں کوئی بندہ چاہتا ہے وہ آ کے کہتا ہے کیا کریں، انتظام کر رہا تھا، کوشش کیا، نہیں ہو سکا، آپ کوئی چیز ہماری لے لیجئے، گروی رکھ لیجئے، کوئی چیز بیچنے کے لیے لے کر آ گیا، اب اس بندے کو آپ ٹائم دیجئے، جائیے ہم آپ کو اور 5 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں، 1 دن کا ٹائم اور دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ چیز سمجھایا۔ جو مخلص لوگ ہوں، کوشش کر رہے ہوں، ان سے ٹائم پر کام نہ بنا تو آپ ان کو ایکسٹرا ٹائم دیجئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر ہم نے 10 راتیں اور بڑھائیں، کل ملا کے 40 راتیں مکمل ہوئیں۔ یہ بات لمبی ہوئی مگر اس کے اندر مسئلے آ گئے کہ یہ ہم نے کیوں کہا، یہ کیوں کیا، اس کے اندر لوگوں کی ہدایت ہے کہ تم بھی اس میں کچھ نصیحت حاصل کرو۔ اچھا، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ 30 دن کے اندر پختگی کیوں نہیں آئی، وہ کیا ہوا تھا کہ 30 دن کے بعد اللہ نے 10 دن بڑھانے کو کیوں کہا، اس کے اندر وہ کیا نقص یا کیا کمی رہ گئی؟ روایتوں میں آتا ہے، تھوڑا سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مستقل روزہ رکھ رہے تھے، اور روزہ بھی جو تھا صوم وصال، لگاتار روزہ اسے کہتے ہیں۔ صوم وصال ہم لوگوں کے لیے منع ہے، ناجائز ہے، نہیں رکھ سکتے ہم۔
وصال روزہ یعنی لگاتار دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، نہ دن میں کھائے نہ رات میں کھائے، کنٹینیو روزہ، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، نہ سحری میں کھا رہے نہ افطار میں کھا رہے. ایسا روزہ رکھنا ہمارے لیے منع ہے، مگر نبیوں کے لیے اس کی اجازت تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، رکھ سکتے ہیں. صحابہ نے بھی کاپی مارنا شروع کیا، نبی کو دیکھ کر روزہ رکھنے لگے تو آپ نے فرمایا تم لوگ مت رکھو. تو صحابہ نے کہا آپ تو رکھتے ہیں تو ہم آپ کی دیکھا دیکھی ہم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا رب کھلاتا ہے، تمہیں کون کھلاتا ہے، اس لیے تم مت رکھو. ہم روزہ رات میں بھی رکھیں دن میں بھی رکھیں، یعنی کھلاتا مطلب وہ غیب سے ایسا انتظام، یہ خاص ہمارا اسپیشل معاملہ ہے، نبی ہیں ہم تو ہمارے لیے خصوصیت ہے کہ بغیر کھائے کے بھی ہم سیراب ہو جاتے ہیں. وہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے تم اس کام میں ہماری کاپی مت کرو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات دن روزہ تھا، رات دن روزہ، ایک لقمہ نہیں، ایک قطرہ پانی نہیں پیتے تھے. کتنے دن؟ 1 مہینہ، ذی قاعدہ کا پورا مہینہ. یہاں ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ سورہ کہف جب آپ وہاں جاؤ گے اس میں واقعہ آتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کے ساتھ میں ان کے خادم تھے. ان کو ساتھ میں لے کر توشہ زنبیل تھا ان کے ہاتھ میں اور تلی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی اس کے اندر تھی، لے کر جا رہے تھے. سفر ہوا، ایک جگہ پر جا کر جہاں 2 راستے ملتے ہیں سمندر کے ندیوں کے، ایسی جگہ کی تلاش تھی. ایک جگہ پر جا کر رکے، وہیں پر ملنا تھا. سو گئے، تھوڑی دیر آرام کرنے لگے اور وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر خضر علیہ السلام ملنا تھا، نہیں ملے. وہ تفصیل بعد میں آئے گی. وہاں سے اب اور آگے پتہ نہیں، شاید یہ جگہ نہیں ہے، کوئی اور جگہ ہوگی جہاں پر 2 ندیاں ملتی ہیں، 2 سمندر ملتے ہیں، تو اس کی تلاش میں اور جانے لگے. آدھا دن کا بھی راستہ نہیں طے کرے تھے، بہت بھوک لگی. قرآن میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ بھی کھانا لاؤ، توشہ نکالو، بہت تھک گئے ہم، چل نہیں پا رہے، کھانا کھا لیتے ہیں. آدھا دن گزرا تھا، اتنی بھوک لگی، کہنے لگے لاؤ توشہ لاؤ، کھا لیتے ہیں. کھانا مانگ بیٹھے، کھانے کے لیے انتظار کرنے لگے اور توشہ اس وقت میں خادم کہتے اوہ بتانا بھول ہی گیا، جب آپ وہاں سو رہے تھے نا، آرام فرما رہے تھے، وہیں وہ مچھلی پانی میں چلی گئی تھی، توشہ ہے ہی نہیں، خالی. وہیں تو ہم کو جانا تھا، چلو واپس چلتے ہیں. پھر واپس آئے تو جہاں پر لیٹے ہوئے تھے وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے. بہرحال وہ واقعہ الگ. اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آدھے دن کے راستے میں اتنی بھوک لگی، کہنے لگے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اور یہاں 1 مہینہ ہو گیا 1 لقمہ نہیں کھائے، نہ رات میں کھائے نہ دن میں کھائے. کیا راز ہے؟ راز یہ تھا کہ وہاں مخلوق کی تلاش میں جا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں اللہ کے، خضر علیہ السلام مخلوق ہیں، مخلوق کی تلاش میں جا رہے تھے تو تھوڑے سی سفر کے اندر بھوک لگ گئی. یا مخلوق خالق کی تلاش میں تھے، مہینہ گزر گیا بھوک نہیں لگی. فرق، مخلوق خالق کی تلاش میں نکلے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں آئے تھے اور رب کی ملاقات میں جو بیٹھے ہیں، رات گزری، دن گزرا، کب گزر گئے، 1 مہینہ کب گزرا، کچھ پتہ نہ چلا. کیونکہ شوق، رغبت جیسی ہوتی ہے بندے کو، جس کا انتظار ہوتا ہے، یہ اس میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اب 1 مہینے کے بعد رب سے بات ہوگی، میرا اللہ بات کرے گا، تورات دے گا، بات کرنے، اللہ سے بات کرنے کا مزہ. جس نے آوازیں بنائی ہیں اس کی آواز کتنی پیاری ہوگی، جنہوں نے سنا وہ جانتے تھے. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار بات کر چکے تھے اللہ تعالیٰ سے نبوت ملنے کے وقت میں. اب اللہ نے بلایا موسیٰ تورات دوں گا، تو اللہ پھر بات کریں گے نا، تو وہ بات کرنے کے انتظار میں مہینہ کب گزرا، نہ بھوک نہ پیاس کا کچھ احساس نہ رہا. اچھا مہینہ تو ہو گیا، اب یہ 10 دن کیوں بڑھانے پڑے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ 1 مہینہ لگانے کے لیے وقت آ رہے تھے تو آنے سے پہلے
بہترین غسل کیا، صاف شفاف کپڑے پہنے، عطر لگایا، خوشبو کا استعمال کیا، مسواک کیا، ماشاءاللہ بہت تیاری کے ساتھ. جمعہ میں آتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، عبادت کے لیے، تو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے. اب اللہ نے فرمایا یہ 1 مہینہ بیٹھنا ہے، 1 مہینے تک روزہ اور اعتکاف میں رہے، عبادت کرتے رہے. 1 مہینہ گزر گیا تو اب خیال ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ بات کریں گے، تورات دیں گے. اب یہ بات چیت اللہ سے جب ہوگی تو ان کو محسوس ہوا 1 مہینے کے بعد کہ روزہ رکھتے رکھتے منہ میں بدبو آ جاتی ہے. صرف صبح سے شام تک روزہ رکھ لے آدمی، شام ہوتے ہوتے منہ میں بدبو کراہت سی پیدا ہو جاتی ہے. تو 1 مہینے کے روزے میں کیا حال ہوا ہوگا. اب یہ نہ کہیں کہ نبی تھے ایک دم خوشبو تھی، نہیں، ان کے یہاں بھی وہی حال تھا. انسانی مزاج، فطرت، ہر انسان کے ساتھ جو بشری تقاضے ہیں، کھانے کے، پینے کے، استنجا کے تقاضے، بول و براز، تھوک، بلغم وغیرہ، یہ سب چیزیں نبیوں کے ساتھ بھی تھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میرے منہ میں بہت کراہت ہے، بدبو آ رہی ہے. تو ان کو خود اچھا نہ لگا، تو جلدی سے کہ اب اللہ بات کرنے والے ہیں تو فوراً انہوں نے مسواک کیا، کچھ ڈالیاں وغیرہ توڑ کر دانت صاف کیے، اللہ سے بات ہوگی. تو وہ کہتے افطار کر بیٹھے، یعنی جو بدبو تھی اس کو زائل کر دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے وحی بھیجا کہ اے موسیٰ یہ کام آپ نے کیوں کیا. آپ سے بات کرنا تھا، اس لیے میں نے پاک صاف ہونے کو پسند کیا، مسواک کر لیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اما علمتا، کیا آپ کو پتا نہیں، ان خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ موسیٰ روزے دار کے منہ کی بدبو تمہارے رب کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند آتی ہے. یہ تم روزے کی حالت میں تھے، یہ تمہارے یہاں بدبو کہلاتی ہے، رب کے یہاں تو مشک جو سب سے زیادہ قیمتی خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار بندے کے منہ کی بدبو ہے. اب آپ کے منہ سے وہ چلی گئی، رب چاہتا ہے کہ وہ واپس آئے تو آپ 10 دن اور لگاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تھا اس میں لاجک، وجہ دنیا کے اعتبار سے اس کا سبب کہ ہم نے تو مہینہ لگایا تھا آپ سے، اب وہ مکمل ہو گیا تھا، پختہ ہو گیا تھا. اب اس بدبو کے ساتھ جو اللہ کے یہاں خوشبو کہلاتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا یہ بدبو ہے، اس کو زائل کر دوں، نکال دیا. تو اللہ نے فرمایا نہ، وہ تو چاہیے، تو اب اس کو دوبارہ لاؤ. کہا 10 دن اور لگا لیجیے. تو میرے حال 10 ہی دن کیوں تھے، 1 دن اور لگا لیتے، یا جیسے 1 مہینہ تھا اور 1 مہینہ بولتے کہ 2 مہینے لگا لیجئے. میرے حال اللہ بہتر جانتے ہیں کہ نہیں، بس چلہ پورا کرنا مقصد تھا. تو یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ چلے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اگر اللہ چاہتے تو 3 دن بھی بڑھا سکتے تھے، اس میں 5 دن بھی بڑھا سکتے تھے، یا 15 دن بڑھاتے، یا 1 اور مہینہ بڑھاتے، لیکن فرمایا نہیں، چلہ پورا کرنا ہے، کیونکہ چلے کا جو کمال ہے نا وہ کسی اور میں نہیں ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ 1 چلہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 چلہ پڑھے، صرف 1 چلہ، تو 2 پروانے اللہ تعالیٰ 2 سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ منافق ہرگز نہیں ہے، پکا ایمان والا. 1 چلہ پڑھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی، انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے 40 دن میں اس کی بناوٹ میں چینجز آتے ہیں. نطفہ 1 چلہ، علقہ خون کا لوتھڑا 1 چلہ، مضغہ تیسرا چلہ اس کا گزر رہا ہے، گوشت کا لوتھڑا. پھر اس کے بعد 3 چلے گزر گئے، 4 مہینے ہو گئے، 3 چلہ مطلب 4 مہینے گزر گئے، تو اس کے فوراً بعد اس کے اندر جان پڑ گئی. حدیث میں تو 3 چلے، 1 چلہ نطفہ، 1 چلہ علقہ، 1 چلہ مضغہ، اس کے بعد فوراً روح پڑ گئی. اب اس کے بعد جسم کے اعضاء بننے لگے. اب یہ جو 4 مہینے کے بعد روح پڑی،
اس سے ہمارے اکابرین تبلیغ نے لیا کہ 4 مہینے کا بھی بہت بڑا اثر ہے۔ تو بہرحال یہاں سے کچھ اشارے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے چلہ پورا کرنا تھا، اس لیے ہم نے 10 دن ایکسٹرا کیا، 40 دن مکمل ہو گئے۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اچھا اب یہ جانے سے پہلے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پیش آیا تھا۔ جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون سے کہنے لگے، جو بڑے بھائی تھے، اخلفنی فی قومی، کہ تم میری قوم میں میرے نائب بن کر رہو، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہو۔ کس کی؟ قوم کی نہیں فرمایا، اصلاح کرتے رہو، یعنی اپنی بھی لوگوں کی بھی۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد مچانے والوں کی اتباع مت کرنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی ہیں، نبی دوسروں کی اتباع کیوں کریں گے؟ یعنی خود بھی کوئی غلط کام نہ کرنا، اور کوئی کرنے لگ جائے تو ان کا ساتھ مت دینا۔ یہ کچھ تو اس سے بھی کچھ نکات نکلتے ہیں کہ کوئی ذمہ دار آدمی جس کے ذمے کوئی ذمہ داری ہو، امامت کی، مدرسے کی، یا کسی فیکٹری کی، کسی ملازمت کی، آپ کو ذمہ داری دی گئی، دکان کی، کسی جگہ کی بھی آپ کے حوالے کوئی کام ہے، ٹائمنگ آپ کے ذمے ہے، تو اگر آپ کو ایمرجنسی کہیں جانے کا پڑ گیا، ضرورت پڑ گئی، تو آپ یوں ہی چھوڑ کر جا نہیں سکتے، جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ نقطہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اللہ کے بلانے پر جا رہے ہیں، لیکن اپنی جگہ اپنا نائب بنا کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی سفر میں گئے، کبھی حضرت علی کو بنا دیا، کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنا دیا، کبھی کسی اور کو بنا دیا کہ میرے آنے تک مدینے میں تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ تو جن کے حوالے کوئی کام ہوگا، کوئی ذمہ داری ہوگی، وہ کبھی کبھار کہیں جانا پڑ جائے، 1 دن 2 دن 1 مہینہ، کبھی بھی کہیں بھی جانا پڑے، تو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ کسی کو ذمہ داری دے کر جائے، اور جانے سے پہلے جس کو ذمہ داری دے اسے کچھ گائیڈ لائنز بتا کر جائے کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، اور اس میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا میرے خلیفہ بنو، وَأَصْلِحْ، دیکھو تمہارا کام یہ ہے، اصلاح کرتے رہو، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور جو غلط سلط کام کریں لوگ تو ان کا ساتھ مت دینا، کچھ باتیں بتا کر۔ تو اس طریقے سے بتا کر جانا ضروری ہے۔ اب 40 دن پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت پورا ہوا، اب وہ منہ کی خوشبو بھی آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بادل اتار دیا۔ اب اس بادل کا اثر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 7 آسمان کھل گئے، عرش نظر آنے لگا، اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوا۔ ایک چلے کے بعد اتنا کمال کو پہنچے کہ ساتھ میں جبریل امین تھے اور اللہ تعالی سے بات چیت ہونے لگی، مگر جبریل امین کو نہیں سنائی دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا بات ہوئی۔ روز جب اللہ بات کرتے تو جبریل کے ذریعے سے بات کرتے، وحی آتی، کہتے اللہ جبریل سے کہ جبریل جاؤ یہ سناؤ، یہ پہنچا کر آؤ۔ لیکن اب جو بات چیت ہوئی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا تھا، تو یہ کیا بات چیت ہوئی حضرت جبریل نے بھی نہیں سنا، جبکہ وہ بازو میں تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز کس طرف سے سنا؟ اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، نیچے کی طرف سے، پیچھے سے، آگے سے۔ تو روایتوں میں لکھا یہ آواز ہما جہت تھی، جہت متعین نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالی جہت سے پاک ہے، یہ یاد رکھیں۔ جہت اللہ سامنے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اوپر ہے، نیچے ہیں۔ اگر ایک طرف مانیں گے تو پھر دوسری طرف خالی، اور یہاں اللہ نہیں ہے تو یہ ایک طرح کا عیب ہے۔ جیسے ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارا عیب ہے، اور اللہ سامنے دیکھے پیچھے نہ دیکھے، عیب ہوا نا۔ اور اللہ تو ہر عیب سے پاک۔ اللہ ایک طرف سے بات کرتے ہیں، ادھر سے بات کر رہے ہیں تو ادھر خالی نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمام جہات سے پاک ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آ رہی تھی، چاروں 6 جہار جانب سے ہر طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی،
فکس نہیں کر پا رہے تھے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ بہرحال وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آ گئے، کام پورا ہو گیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے ان کے رب نے بات کیا۔ کیا مزہ آیا ہوگا کہ ان سے ان کے رب نے کیا بات کیا، کیسے بات کیا، وہ بات چیت کا مزہ کیا آ رہا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اتنا مزہ لوٹا، اتنا مزہ لوٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بات کرتے کرتے جب مزہ وور ہو گیا نا حد سے زیادہ، تو آگے کی فرمائش کر بیٹھے، قال رب ارینی انظر الیک، کہنے لگے اے اللہ آپ کی آواز اتنی میٹھی ہے، اتنا پیارا، آپ کتنے پیارے ہیں، آواز میں اتنی شیرینی، آواز میں یہ مزہ، تو خود آپ کیسے ہیں؟ تو کہنے لگے ربی، اے میرے رب، ارینی، ایک بار دکھلا دیجیے، ایک بار، انظر الیک، میں آپ کا ایک بار نظارہ کر لوں، دیکھ لوں۔ اس میں بھی ایک نکتہ ہے، کیا کہ نامحرم لڑکیوں سے، عورتوں سے جو مس کال لگ جاتی ہیں، بھول چوک کر کسی کو کال لگ جاتی ہے اور لوگ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں، اگر نامحرم ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، زیادہ بات چیت مت کرو۔ اگر رانگ نمبر لگا ہے تو ٹھیک ہے، رانگ ہے، ختم کرو یار۔ اب اس میں لڑکی کی آواز، عورت کی آواز، اب یہاں سے بات چیت شروع، اچھا آپ کہاں سے ہیں، کون بول رہے ہیں، لڑکی ہے، تو آپ بات چیت آپ زیادہ کرنے لگو گے، یہ شیطان کا جال ہے۔ جیسے جیسے بات چیت بڑھتی جائے گی، دیدار کا شوق ابھرے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ یہاں اچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، رب سے بات چیت ہو رہی تھی تو دیدار کا شوق ہوا، اور یہاں غلط راستے پر جائیں گے اور آپ بات کرنے لگیں گے، آواز میں مٹھاس ہوگی، کیونکہ یہ ہوتا ہی عام طور پر لوگ اجنبیوں سے بات کرتے ہیں تو بہت مٹھاس بھرتے ہیں، اور میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں تو زہر اگلتے ہیں، کیونکہ یہ حلال ہے نا، حلال کو لوگ یوں ہی کرتے ہیں، اور حرام میں بہت شیرینی ٹپکتی ہے، شہد ٹپکتا ہے، وہ آواز بھدی ہی کیوں نہ ہو، مگر فون پر اتنی پیاری آواز، اتنی سریلی آواز، تاکہ آگے والا پھسل جائے۔ شیطان کے چال ہوتے ہیں، ان سے بچا کرو۔ جو لڑکے آواز سنتے ہیں فوراً تمنا کرتے ہیں، وہ واٹس اپ ہے آپ کا، ایک ذرا فوٹو بھیج ڈالو، دیکھ لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب آپ سے بات کر رہا ہوں، رب ارینی، دکھلا دیجیے نا، ایک بار دیکھ لیتا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں بھی ایک راز ٹکڑا، ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا لن اورا کہ موسیٰ میں دکھ نہیں سکتا، کہا اے اللہ دکھا دیجئے، کہا میں دکھ نہیں سکتا، یہ نہیں فرمایا، کہا تم دیکھ نہیں سکتے، تو مطلب یہ کمزوری تمہارے میں ہے، میں تو دکھ سکتا ہوں، ظاہر ہو جاؤں گا، نظر آ سکتا ہوں، لیکن دیکھ تم نہیں پاؤ گے، کیونکہ تمہارے اندر اتنی ابھی وہ طاقت نہیں ہے کہ مخلوق دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ اس جگہ پر جو جہاں جتنی ضرورت تھی ہم نے یہاں کے حساب سے تمہاری چیزیں بنائی ہیں، آنکھیں، کان، دل، دماغ سب جو ہے یہاں کے حساب سے بنا کر دی۔ اب یہاں رہ کر تم عالم ارواح کا مشاہدہ کرو، عالم برزخ کا مشاہدہ کرو، یہ تمہارے اندر کیپاسٹی اتنی نہیں ہے، اور جب جاؤ گے وہاں انشاءاللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جاتے وقت تمہارے اندر بہت سارے چینجز آئیں گے، اللہ چینج کر کے بھیجیں گے، عمر تمہاری چینج ہو جائے گی، چاہے کس عمر میں بھی آپ مرے ہوں، یعنی بالغ ہونا چاہیے، بالغ ہونے کے بعد 80 سال کے ہوں، 90 سال کے ہوں، انتقال ہوئے تھے، ایک بڑھیا آئیں اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی جی دعا کر دیجئے، یہاں دنیا میں تو آپ کی معیت، آپ کی یہاں ساتھ میں رہنے کی توفیق ہوئی ہے، یہاں آپ کا زمانہ پایا، آپ کا ساتھ میں رہنا ہوا، صحابی بن گئی، اللہ سے دعا کیجئے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے، وہاں رہیں آپ کے ساتھ میں۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ رہنے کی بات تو کیا، کوئی بڈھی جنت میں آئے گی ہی نہیں،
تو بڑھیا ہے، بڑھیا کوئی جنت میں نہیں آتی. وہ روتے ہوئے جانے لگی تو فرمایا اماں جان کو بلاؤ، ان سے میرا کہنا یہ تھا کہ بڑھیا نہیں جائے گی، جب جاؤ گی تو جوان ہو کر جاؤ گی. تو عمر بدلی جائے گی. ہر بندے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی 30 یا 33 سال، ہر بندے کی عمر ایک جیسی، سب ینگسٹر، نوجوان. اور چہرہ بدل دیا جائے گا سب کا چہرہ، پورے جسم میں، یہاں داڑھی تھی، مونچھ تھے، پتہ نہیں کیا کیا حال تھے، وہاں پر صرف ابرو اور پلک، یہ 2 جگہ کے بال، اس کے اور سر کے بال، اور یہ ابرو اور بھون، یہ ناک، اس کے پلک کے جو بال ہیں یہ. اس کے علاوہ بقیہ تمام بال لیس، ایک دم پاک صاف، داڑھی نہیں، مونچھ نہیں، چینجز ہوں گے. اور جسم کی جو بناوٹ ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کا قد، یہاں اتنے چھوٹے چھوٹے فٹ والے، 4 فٹ 5 فٹ 5.5 فٹ، بہت لمبے آدمی ہو گئے، وہاں تو 60 فٹ کے بندے بنا دیے جائیں سب کے. چہرے، آوازیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سب کی، یہاں تو بھدی آواز، موٹی آواز، باریک آواز، پتلی آواز، پتہ نہیں کیسی، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز. خوبصورتی، حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسی خوبصورتی. اور دل، حضرت ایوب علیہ السلام کے جیسا صابر دل. اور یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد صفات، یہاں کوئی شارٹ ٹمپر تھا، کوئی بزدل تھا، کوئی بخیل تھا، کوئی کمزور تھا، کوئی ڈرپوک تھا، ایسا تھا ویسا، وہاں پر جو اوصاف ہوں گے سب کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آئیں گے، صفات وہ ہوں گے. تو اتنے سارے چینجز جب ہوں گے تب جا کر رب بلائے گا، دیکھنا چاہتے ہو مجھے؟ ہاں آؤ، اب دکھایا جائے گا. اب کہیں گے اب تمہاری وہ کمزوریاں ختم ہو گئیں، اب تم مجھے دیکھ سکتے ہو. اتنے چینجز کرائے بغیر تمہیں یوں ہی دکھا دیں تو ہم دکھا تو دیں گے، تم اپنی جگہ رہو گے نہیں، پھر تم نہیں رہو گے دیکھنے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے. لیکن اب شوق اتنا بڑا ہوا تھا، کہنے لگے اللہ دکھا دیجئے، اللہ دکھا دیجئے. اب یہ جب بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو اللہ نے فرمایا ایک کام کیجیے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ بازو میں ایک پہاڑ ہے، آپ اس پہاڑ پر فوکس کیجیے، اس کو دیکھتے رہیے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، آپ تو انسان ہیں، یہ پہاڑ آپ کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے بناوٹ میں. میری تجلی جب پڑے گی میں اس پر دیدار کے لیے ایک تجلی ڈالوں گا، پورا نہیں. اگر وہ اپنی جگہ رہ گیا تو تم سمجھ لینا تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو، اور اگر میری تجلی پڑنے کے بعد وہ اپنی جگہ نہ رہا تو آپ سمجھ لیجئے پھر آپ کا کیا ہوگا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ رکا رہا تو آپ بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب اپنے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس پر تجلی ڈالی، تجلی بھی کوئی پوری تجلی، اب تجلیات کیا ہیں؟ نور، اللہ تعالیٰ تو سراپا نور ہے. اللہ نور سے بنی ہے فرشتوں کی مخلوق، نور سے، جو خالص نور، اللہ نور السماوات والارض، جو نور ہی نور ہے، اس کی وہ نور کی تجلیات، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. اسی لیے کہا گیا رب کی صورت کے بارے میں سوچو مت، سوچو گے تو ایمان سے ہٹ جاؤ گے. بس اس دن دیکھیں گے. ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لا کہ رب ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا اس کا چہرہ، کیسا چہرہ ہے، کیا انداز ہے، جب دیکھیں گے تب پتہ چلے گا، اس سے پہلے ہرگز نہیں. اب روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، وہ بھی کتنی، جیسی مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انگلی ہے، اس انگلی کے پوروے کے بقدر تجلی اللہ نے ڈالی، صرف اتنا. جعلہ دکا، پورا پہاڑ برسٹ ہو گیا، ایک دم سے پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، صرف اتنی سی تجلی پڑنے پر. پوری تجلی پڑتی تو کیا عالم ہوتا.
ایک تجلی. اب ایسی تجلیات ہیں، اس کے بعد رب ہے، نور ہے. کیا عالم ہوتا ہوگا. پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، صرف دیکھ کر خر موسیٰ صعیقا، بے ہوش ہو کر پڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہائے اللہ، یہ کیا ہوا. فلما افاقا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، بے ہوشی سے ہوش میں آئے. کہا موسیٰ کیا رہا، کیسا لگا. قال سبحانک، کہ اللہ سوری، معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی، پوچھنا نہیں چاہیے تھا. سبحانک، آپ تو بڑی قدرت والے، ہر عیب سے پاک. تبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا، کہ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا. آگے بہت تفصیل ہے. کیا کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے اللہ کو، ہمارے نبی نے دیکھا. اب کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کوئی یہاں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تو ہمارے نبی نے یہاں کب دیکھا؟ ہمارے نبی جب دیکھے تو آپ یہاں نہیں تھے، آپ تو وہاں تھے، تو وہاں دیکھ سکتے ہیں. عالم ارواح میں تھے، وہاں چلے گئے تھے نا، تو جگہ بدل گئی تھی. اور جانے سے پہلے آپ کے اندر کچھ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ نے لایا تھا، جیسے حرم میں لے جانا، آپ کا آپریشن کرنا، وہ قلب کے اندر وہ طاقتیں ڈالنا، وہ انوارات کا بھر دینا، یہ تمام تبدیلیوں کے بعد لے جایا گیا تھا. صحابہ بعض فرماتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہے صحابہ میں، بعض فرماتے ہیں نہیں دیکھا، بعض فرماتے ہیں دیکھا. ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا اتنا بڑا اعزاز فرمایا، خصوصیت کے ساتھ سفر کرایا، خصوصی بات چیت ہوئی، تو خصوصی دیدار بھی کرا دیا ہوگا. لیکن یہاں دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کی بات کہ کیا ہوا، انشاءاللہ اگلا جمعہ اگر زندگی باقی رہے عرض کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا